السلام علیکم، میں ہوں امداد سومر۔ خبروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ان بڑی بڑی ڈیولپمنٹس میں سے 3 بڑی خبریں میرے پاس ہیں، اور ایک خبر ہے عمران خان سرکار کے متعلق۔ عمران خان کی حکومت اب نئے قانون بنانے جا رہی ہے، تھک چکی ہے، ہار چکی ہے، اسمبلی کے اجلاس سے بھاگ رہی ہے، آرڈیننسز سے کام چلا رہی ہے، بلکہ ڈے 1 سے عمران خان کی حکومت آرڈیننس سے کام چلا رہی ہے۔ 2 نئے ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ جی کابینہ کو بھیج دیے گئے ہیں، وہ لائے جا رہے ہیں۔ ایک وہی عمران خان صاحب کا پرانا شوق کہ جی ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا، پابندیاں، زبانوں پر تالے، سوچ پر پابندیاں، سوال اٹھانے پر پابندیاں، اور وہ ظاہر اس طرح کی پابندیاں کسی اور شکل میں کسی اور نام پر لگائی جاتی ہیں، اداروں کے نام پر لگائی جاتی ہیں، عزت و احترام کے نام پر لگائی جاتی ہیں۔ اگر عزت و احترام لوگوں کا کرنا مقصود ہو تو پھر عمران خان صاحب کی جو کل کی جو تقریر تھی منڈی بہاؤدین والی، وہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق جو کچھ کہا، نواز شریف صاحب کے متعلق جو کچھ کہا، چلیں جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں ان کے متعلق تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سزا یافتہ نہیں ہیں ان کے متعلق بھی جو زبان استعمال کی تو پھر ظاہر ہے وہ والی چیز پھر سوشل میڈیا پر بھی آتی ہے۔ تو مطلب مسئلہ یہ کہ عزت ایشو نہیں ہے کسی کا، عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے پابندیاں۔ بچپن سے عمران خان صاحب کا شوق ہے، جب سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں تب سے انہوں نے پابندیوں پر آغاز کیا، پابندیوں سے آغاز کیا۔ پابندیاں کیا لگانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اس پر میں بعد میں، پہلے وہ جو حکومت تھک گئی ہے نا، اب ہار گئی ہے، یہ بھی تھک ہارنے کی جو ہے وہ ثبوت ہے کہ پابندیاں لگانا۔ لیکن دوسرا ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ، اس میں حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے، اور یہ ترمیم بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اب بے بس ہو چکی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اب اس طرح کی قانون سازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قانون، یہ جو ترمیم ہے، ذاتی طور پر میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ ترمیم پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ جو زوم تھا، وہ جو تھا میں سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہوں، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب وہ زوم ٹوٹ جائے، جب بھرم ٹوٹ جائے، اور جب کہیں سے کوئی سپورٹ ملنا بند ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح کے جو یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ والا قانون جو تھا نا وہ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، تو اس کو بھی ختم کرو۔ ہوا یہ تھا، میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو عمران خان صاحب ضمنی انتخابات، لاہور کے ضمنی انتخابات تھے، ایک وہ جو جس میں ہوئے تھے، ڈی سیٹ ہوئے تھے سردار ایاز صادق صاحب، اور اس کے بعد بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد جو الیکشن لڑی تھی وہ والی۔ تو اس دوران جو خواجہ ایاز صادق صاحب والا الیکشن تھا، اس دوران نواز شریف صاحب کی حکومت میں کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا الیکشن کا وہ چینج کیا گیا تھا، اور اس میں ڈال دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم، صدر، وزیر، مشیر، کوئی سرکاری عہدیدار اور کوئی بھی الیکٹڈ ممبر وہ الیکشن مہم میں نہیں جا سکتا۔ وہ بنیادی جو کوڈ آف کنڈکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ کی گئی تھی عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے۔ تو عمران خان حکومت میں آئے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ، بہت سے ایشوز پہ بات چیت چلتی رہی، ای وی ایم پر بات چیت ہوئی، اوورسیز پاکستانیز کے ایشو پر بات چیت ہوئی، کئی انتخابات ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے اس مدعے کو چھیڑا نہیں تھا کہ یار یہ ختم کروا دیں۔ ان کو یہ تھا کہ اب میں آ گیا ہوں، میں 10 سال کا پروجیکٹ ہوں، تو مجھے تو کوئی کہیں سے ہرا نہیں سکتا۔ لیکن متواتر شکست ضمنی انتخابات میں 8-10 حلقے سندھ کے، 3-4 حلقے پنجاب کے، 4-5 حلقے میرا خیال ہے 4 حلقے پنجاب کے، پھر ایک وہ جو خیبر پختونخوا کا نوشہرے والا حلقہ، پشین کا حلقہ، یہ متواتر عمران خان صاحب کو جب شکست ہوئی اور وہ وہاں پہ خود بھی نہیں جا پا رہے تھے، ان کے وزیر بھی اگر جاتے بھی تھے تو الیکشن کمیشن کا نوٹس آ جاتا تھا، پھر آزاد کشمیر کا انتخابات، پھر گلگت بلتستان کے انتخابات، یعنی عمران خان صاحب کو ہر طرح یہ جو قانون تھا عمران خان صاحب کے آڑے آئے، اور خاص طور پر جہاں جہاں شکست ہوئی، اور آخری شکست جو ہوئی، جو شکست عمران خان صاحب کے لیے عبرتناک ہے، جس سے عمران خان صاحب نے عبرت حاصل کی، وہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ خیبر پختونخوا کا۔ عمران خان صاحب سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی وجہ سے تو مجھے پورے پاکستان میں ووٹ ملا ہے۔ 2013 سے 2018 تک کی میری حکومت نے جو انقلابی قدم کیے تھے، جو کام کیے تھے، ان کاموں کی وجہ سے تو مجھے ووٹ ملا تھا۔ تو وہ جب دوسرا الیکشن اب ہوتا ہے عمران خان صاحب کے پاس، جب مرکز میں بھی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلا جو بڑے پیمانے پہ جو انتخابات ہوتے ہیں 17 اضلاع میں، بلدیاتی انتخابات،
جو پورے ملک میں جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی ہار گئے، 1 سیٹ جیتی، اور پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اپنے گڑھ اپنے قلعے کے اندر جہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے پشاور جا کر بیٹھ گئے، مطلب پاکستان کے پورا کا پورا بجٹ اعلان کرائے، پورا کا پورا بجٹ وہ اس دن میں جس دن عمران خان صاحب نے وہ اعلان کیا تھا وہاں پہ نیا پاکستان قرضہ اسکیم یا اس طرح کا کوئی منصوبہ، تو اسی دن میں کسی معاشی ماہر کا پڑھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جتنے اعلان کر رہے ہوتا تو پاکستان کا بجٹ ہی نہیں ہے، تو وہ اربوں خربوں روپے کے اعلانات تو عمران خان صاحب کر کے آگے تھے پشاور میں، مگر بلدیاتی انتخابات میں دھول چاٹنی پڑ گئی تھی، مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں، جن کے خلاف کل نعرے لگوائے تھے نا، ان کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نمبر 1 آ گئی، عمران خان صاحب کی جماعت نمبر 2۔ اب بلدیاتی انتخابات کا خیبر پختونخوا میں دوسرا مرحلہ ہے 31 مارچ کو، اور اس کے بعد پنجاب میں انتخابات ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کا ایک جو تھا وزیر کے پی کے میں وہ نائل کر دیا، بعد میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، ان کے جو علی امین گنڈا پور صاحب ان کو نوٹسز بھیجے اور ان کے بھائی کو نائل کیا، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بحال ہو گئے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں، مطلب اب وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن جو ہے نا کہ اب ہر صورت جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں انتخابات جیتنے، کیونکہ پہلے مرحلے کا ریفلیکشن آئے گا، اس کا اثر پڑے گا دوسرے مرحلے پر، اور اگر دوسرا مرحلہ خیبر پختونخوا میں وہاں پر بھی ہار جاتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر پڑے گا پنجاب میں، جہاں ویسے ہی حال پتلے ہیں، بہت پتلی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی برے حالات میں ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون یوں اپنی مقبولیت کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے اپنے قد کاٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کوشش کر کے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ اگر دوسرے مرحلے میں شکست ہو گئی خیبر پختونخوا میں تو پھر پنجاب بھی ہاتھ سے جائے گا، اور پنجاب سے بھی اگر شکست ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی اس دوران بیچ میں پھر تحریک عدم اعتماد اور کہانیاں کہیں ہونی ہیں، میں صرف عمران خان صاحب کی ظاہر ہے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میں 2023 تک ہوں تو اسی حساب سے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت نے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا الیکشن جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں، جس میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں جن پر پابندی ہے وہ پابندی نہیں ہوگی، وہ انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ قانون کوئی اچھا نہیں تھا، نواز شریف صاحب نے عمران خان کو روکنے کے لیے کیا تھا، اس پر لگایا تھا۔ آپ سوچیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن میں ہیں، گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلا رہے تھے، الیکشن کمیشن نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے، جی آپ نہیں چلا سکتے۔ آزاد کشمیر گئے، ان کو نوٹسز پر نوٹس۔ حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں، وہ کہیں الیکشن مہم نہیں چلا سکتے جی۔ جو بلدیاتی اپنا یہ جو NA 133 کا انتخاب تھا لاہور کا، ان میں وہ نہیں مسلم لیگ نون کا کوئی MNA MPA الیکشن مہم چلا سکا کھلے عام نہیں چلا سکا۔ بلاول بھٹو لاہور میں انہوں نے پورا فوکس رکھا، اپنا ووٹ بینک بھی بہتر کیا، 5,000 سے 32,000 پر لے گئے، لیکن خود نہیں آ سکے، آصف زرداری صاحب خود نہیں جا سکے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا میں نے ذکر کر لیا، تو یہ قانون کوئی اچھا نہیں تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے قانون ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ دوسرا قانون بھی میاں صاحب کی ہے جس میں مزید عمران خان صاحب جس کو مزید اس کو کیا کہتے ہیں کرنے جا رہے ہیں، خطرناک خوفناک کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب کی حکومت یہ ایک اچھی ترمیم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قانون کے پیچھے نیت ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن میں میری بات ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے، یہ میں آپ کو خبر دے چکا ہوا تھا 3-4 ہفتے پہلے، 1 ہفتے پہلے، الیکشن کمیشن نے 9 فروری کو اجلاس بلایا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اسی مدعے پر کہ یہ جو کیونکہ الیکشن کمیشن کو سب سے زیادہ اس میں مسائل آتے ہیں کہ وہ MNA کو بھی اگر کوئی جاتا ہے تو ان کو شکایت آ جاتی ہے، تو رولز کے مطابق، کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ باز نہیں آتے، پھر الیکشن کمیشن پھر ان کی سماعتیں کرے، پیشیاں کرے، یعنی الیکشن کمیشن پھر اپنا اصل کام چھوڑ کر اس چکر میں پڑی رہتی ہے یار کسی کو روکو، وہ جو جا رہا ہے ان پہ نظر رکھو، تو الیکشن کمیشن اس چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یار تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان رولز میں ترمیم کریں، لیکن وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا۔ اب جو یہ ہوا ہے، جو عمران خان صاحب آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں، جو کابینہ کو بھیج دیا گیا ہے، فواد چودھری جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی کابینہ کو 2 آرڈیننس بھیجے گئے ہیں، دوسرے آرڈیننس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ٹویٹس کی وجہ سے ٹویٹ کا ذکر کر کے مجھے ہنسا، میں اس لیے ہنسا کہ فواد چودھری صاحب کا ایک اور بھی تھا، وہ ٹکر پڑا ہوا تھا ٹویٹ تھا کہ عمران خان کی لیول کا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے، عمران خان صاحب کی لیول ہی اور ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی لیول کا کوئی پاکستان میں سیاستدان نہیں ہے۔ تو خیر، تو فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا، ایک تو یہ والا تھا کہ جی ترمیم کی جا رہی ہے الیکشن جو اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں،
دوسرا تھا سوشل میڈیا کو پیکا جو ہے جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا 2016 میں، وہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کا، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ بہت تگڑی ہے، وہ بھٹکنے نہیں دیتی تھی کسی کو. اب خیر کمزور ہو گئی ہے کیونکہ اب کارکردگی عمران خان صاحب کی نے سب کے کی کہتے ہیں سارے نے کنڈ لواتے نے، وہ ہر جگہ سب کو جو بھی سپورٹ کرتے تھے نا سب کو عمران خان کی کارکردگی نے بےزتی کروایا. ہر بندہ یہی کہے گا خان صاحب بےزتی کرایا تھی. تو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو رگڑا لگانے کے لیے، روکنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے ایک پیکا کا قانون بنایا تھا. وہ اپنا اس میں اب مزید ترمیم کی جا رہی ہے. جو آرڈیننس جو جن کا ذکر کیا فوج صاحب نے کہ جو بھیجے گئے ہیں کابینہ کو منظوری کے لیے، اس میں یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کسی ادارے عدلیہ، فوج یا کسی کی شخصیت پر ذاتی حملے کرنے پر وہ قابل دست اندازی جرم تصور کیا جائے گا. اچھی چیز ہے، کسی ادارے پر کیوں حملے کیے جائیں جی؟ کوئی اگر اپنا کردار صحیح ادا نہیں کرتا تو اس پر تنقید ہو سکتی ہے، اور تنقید جس کو مثبت تنقید کہا جاتا ہے، کوئی اپنے آئینی دائرے سے نکل جاتا ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، مثبت بات، لیکن گالم گلوچ نہیں ہو سکتی. اس طرح گالم گلوچ نہیں ہو سکتی جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہوئی ہے. اس طرح گالم گلوچ نہیں ہو سکتی جس طرح الیکشن کمیشن نے ڈسکا والے معاملے کو نوٹس لیا تو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور پورے کے پورے الیکشن کمیشن کو ملائن کیا گیا. اس طرح گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، جس طرح بلاول بھٹو، مریم نواز اور نواز شریف، آصف زرداری ان کے متعلق ہوتی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کیونکہ وہ ان کا، میں نے گزارش کی نا کہ ان کا شوق ہی ہے پابندیاں لگانا. جب سے وہ آئے ہیں، شروع میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحافیوں پر پابندیاں لگا دی، ٹی وی چینلز پر پابندیاں لگا دی، اس کے بعد صحافیوں کو نکلوا دیا. پھر یہ کہ جی آصف زرداری کا انٹرویو کیا، حامد میر نے انٹرویو پر پابندی لگا دی، نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگوا دی، اسحاق ڈار کے انٹرویو پر پابندی لگوا دی، مریم نواز کی نشریات پر پابندی لگوا دی. یعنی ہر طرف پابندیاں، کوئی بھی بول نہیں سکتا عمران خان صاحب. اب یہ پابندیوں پر پابندیاں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب اگر اتنا ہی فوکس اپنی کارکردگی پر کرتے تو شاید یہ والے آرڈیننس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آرڈیننس لانے کے بعد پھر ہم اگر اس پر عمل درآمد کریں گے تو پھر ہم FATF میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں مسائل آئیں گے. تو خیر عمران خان صاحب کو اتنی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ FATF میں کیا ہوتا ہے. ان کو پرواہ ہوتی تو پھر وہ زنجیریں توڑنے والے جیسے اسٹیٹمنٹس نہ دیتے. تو ایک تو یہ کہ وہ آرڈیننس آ رہا ہے، اب اس کا ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے اور وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی گلیاں سنجیاں کرو تو مرزا کلّا پھرے. وہ صحافیوں کی لسٹیں جا رہی ہیں جی ان کو گرفتار کر لو، اپنا اپوزیشن کے لوگوں کی لسٹیں جا رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کرو. پھر پارلیمنٹ کا چلتا اجلاس اچانک ملتوی کر کے آرڈیننس جاری کرنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب عمران خان صاحب کی حکومت اس طرح چل رہی ہے. اچھا دوسری یہ خبر وہ ہے متحدہ قومی، تیسری جو ہے، یہ دو ہو گئی، ایک پیکا کا ترمیمی آرڈیننس ہو گیا، ایک الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہو گیا، اور جو تیسری تھی وہ ہے سینٹ کے انتخابات فیصل ووڈا کے حوالے سے. فیصل ووڈا مطلب کیا کمال، پیپلز پارٹی والے قسم سے بہت راضی ہوں گے، خوش ہوں گے فیصل ووڈا صاحب سے کہ فیصل ووڈا صاحب نے 2018 میں جو پیپلز پارٹی جس سیٹ میں چوتھے نمبر یا 5ویں نمبر پر آئی تھی وہ سیٹ سے ریزائن کیا، اور اس کے بعد 2021 میں انتخابات ہوئے، اور وہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نمبر 1 آ گئی اور PTI 6 نمبر پہ چلی گئی. پھر فیصل ووڈا کو سینٹ کا انتخاب لڑوا کے سینیٹر کیا، پھر فیصل ووڈا کو پیپلز پارٹی نے سینٹ سے ڈی سیٹ کروایا، تاحیات نائل کروایا. اب وہاں پر انتخابات ہونے 9 مارچ کو، تو وہاں پر بھی جو کیا کہتے ہیں فیصل ووڈا صاحب کی جو خالی سیٹ پر پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں نثار کھوڑو صاحب، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے خواجہ سہیل منصور صاحب. تو اب یہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بھی دراڑیں ہیں، ظاہر ہے کئی گروپ بن چکے ہیں. بھائی کا گرپ نہیں رہی الطاف بھائی کی، تو ظاہر ہے پھر جب سر پہ کوئی نہیں ہوگا بڑا، اور جو کہتے تھے 1 2 3 تو پھر سانت ہو جاتا تھا، اور جو کہتے تھے 1 2 3 تو چاروں طرف آگے لگ جاتی تھی. جب ان کا سایہ نہ رہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، پھر بچے تو بہرحال خواجہ سہیل منصور صاحب نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. ویسے پیپلز پارٹی کی سیٹ ویسے بھی کلیئر تھی، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے پاس وہاں پہ واضح میجورٹی ہے سندھ اسمبلی میں، اور متحدہ قومی موومنٹ اپنا الگ کینڈیڈیٹ لا رہی تھی، PTI اپنے 5 کینڈیڈیٹ لائی ہے، 5. اب دیکھتے ہیں ان میں فائنل کون ہوتا ہے. تو
یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پہلے بھی طاہر مشہدی صاحب چھوڑ کر آئے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے لوکل لیول پہ جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور سعید غنی اور مرزا وہاب بہت تیزی کے ساتھ وہاں متحرک ہیں، اور دیگر قائدین۔ لیکن یہ والی ڈیولپمنٹ جو ہے خواجہ سہیل منصور صاحب والی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگلی آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ یہ اسی سے جڑی ہے، جو ضابطۂ اخلاق والی جو ترمیم ہے نا، اسی سے جڑی ہے، ترمیمی آرڈیننس ہے۔ وہ یہ کہ سندھ میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 24 فروری کو اپنا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں چیف سیکرٹری سندھ کو بلایا گیا ہے، اور چیف سیکرٹری سندھ ان کو اپنی کانسنٹ دیں گے کہ کب انتخابات ہو سکتے ہیں، اور قوی امکان ہے کہ سندھ کے انتخابات جو ہیں، جس طرح پنجاب میں 29 مئی کو ہیں، تو سندھ کے انتخابات جون کے آغاز میں یا مڈ آف جون سندھ کے انتخابات بھی ہوں گے۔ تو یہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور سب سے اہم چیز یہ کہ کپتان پابندیوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن کیا خود بھی رہ پائیں گے ان پابندیوں کے بعد؟ کیا ان کا بس چلے گا؟ پہلے بھی بہت بار کوشش کی پابندیاں لگوانے کی، نہیں لگا سکے، یوٹیوب بند کروانے کی نہیں کر سکے، ٹویٹر بند کروانے کی نہیں کروا سکے۔ بہت خواہش تھی کہ جس طرح باقی جو آمریتوں میں ہے، جس طرح سعودی عرب میں ہے، جس طرح چین میں ہے، جس طرح فلاں ملک میں ہے، اس طرح میں بھی کروں، تو اس طرح نہیں کر سکے، ہوگا بھی نہیں۔ پاکستان میں تو جو کھلی آمریتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں چل سکتی ہوتی، تو جمہوریت کے لبادے میں اگر آپ آئیں اور پھر آمریت نافذ کریں تو نہیں چلتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔